پسلیاں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة علی ولیہ وزیرہ وامینہ والاشرف العطرۃ وذریۃ باب الحکمہ سید الوسیعین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحبا انتر والد شبیر و شبر فشانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی من اضاها فقد اضانی صلوات ہم سب کی یہ حاضری اہل بیت کے گھرانے سے وفاداری کی ایک علامت ہے۔ ساری دنیا میں شہزادی کا غم عاشور سے کم نہیں بلکہ عاشور سے زیادہ منایا جا رہا ہے۔ وہ قوم کہ جس کے مصائب پر کتابیں جلدوں میں لکھی گئی ہیں، مصائب الشیعہ، گزرے ہوئے مصائب کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھے ہوئے مصائب آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے کے عراق میں، سیریا میں یا خود پاکستان میں کس طریقے سے شیعہ ہونا ان لوگوں کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے اور کیا مصائب ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جتنا یہ قوم چمک رہی ہے کوئی اور قوم نہیں چمک رہی ہے۔ اس کے چمکنے کے پیچھے راز کیا ہے؟ چمک کیسے رہی ہے؟ یہ بم پھٹتے ہیں، گولیاں چلتے ہیں، آزاداری رکتی نہیں ہے، ہزاروں مسائل پھر بھی آزاداری، وہ جلوس ہے، وہ ماتم داری، یہ قوم چمکتی کیسے ہے؟ وہ بہت دیر تک سوچ رہا تھا۔ ایک روایت بحر الانوار علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے، جو اس وقت ہوں گے، وہ ایک نور محسوس کریں گے بہت زیادہ تیز۔ وہ کہیں گے خدایا تو نے کہا تھا کہ نہ یہاں سورج، نہ یہاں سردی، نہ گرمی، یہ پھر نور جو آنکھوں کو چکا چوند کر رہا ہے، یہ نور کیسے؟ آواز قدرت آئے گی، اصل میں علی وہ
فاطمہ کسی بات پر مسکرائے ہیں، یہ ان کے مسکرانے کی وجہ سے یہ جنت منور ہو گئی ہے۔ یہ جو نور دیکھ رہے ہو یہ ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے یہ تم روشنی دیکھ رہے ہو۔ جن کے مسکرانے سے جنت منور ہو جائے، اور اگر اسی صدیقہ کے دعا سے قوم اگر چمکنے لگے، صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ آج جو شیعہ قوم چمک رہی ہے، دھمک رہی ہے، پیسے کی بنا پہ نہیں، طاقت کی بنا پہ نہیں، کوئی قوت ان کے پاس نہیں ہے سوائے دعائے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے۔ ایک ماں کی دعا، ایک بیٹے کا سلام عاشور والا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میری شیعوں کو میرا سلام، سلامتی بیٹے کی دعا سے، اور کامیابی اور چمکنا بے سوچے سمجھے دنیا کے کسی بھی معاملے میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنا، یہ شہزادی کی دعا کا اثر ہے۔ میرے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قسم بخدا سنتے چلے آئے ہیں، سنتے رہیں گے۔ شہزادی کے فضائل بے پناہ ہیں، قسم سے جس رخ سے دیکھیے فضیلتوں کا ہمالیہ ہے۔ اللہ نے سراپا فضیلت بنایا شہزادی کو۔ عزیزوں، رسالت مآب نے فرمایا کہ شہزادی یعنی فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اس بضعتن کو، اس ٹکڑے کو کیسے پہچانے کہ کیا کیفیت ہے، کیسا ٹکڑا ہے، کیا ہے؟ بہت آسان ہے سمجھنا، تھوڑی سی دقت چاہیے۔ جہاں کل میں نے موضوع چھوڑا اس سے متصل ہوں گا، بات مکمل ہوگی۔ حدیث قصہ میں، چادر قصہ میں سب آتے رہے، جب شہزادی آخر میں آئی ہیں کیا فرمایا؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْقِصَةِ، آئیں تو کہتے ہیں ہم مکمل ہوئے۔ کل جملہ یہاں پہ چھوڑا تھا کہ غدیر میں علی کی وجہ سے دین مکمل ہوتا ہے، قصہ میں شہزادی کی وجہ سے پنجتن مکمل ہوتے ہیں۔ وہاں الیوم اکملت ہے، یہاں فلم اکتملنا ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرما دے محمد و آل محمد۔ جس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں آپ مزاج سے واقف ہو چکے ہیں، سخت نہیں بنانے کی عادت ہے، بہت آسان، بڑوں کے لیے گفتگو کرنا اتنا سخت نہیں ہے، چھوٹوں کا خیال رکھ کے گفتگو کرنا یہ ذرا سخت منزل سمجھتا ہوں۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْقِصَةِ، میں بضعہ یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں اس ٹکڑے کو واضح کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، ہم مکمل ہوئے۔ کبھی کبھی لوگ گھر سے نہیں نکلتے، فون کر کے پوچھتے ہیں مجمع جمع ہو گیا؟ یہ تو سب گزرے ہیں اپنی زندگی میں اس حرکتوں سے، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تو میں کبھی، سب جان۔ میت میں بھی یہی حال ہوتا ہے، غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، اٹھایا گیا کہ نہیں، اب وہ جناب تشریف لے کے چلیں گے۔ مجمع جمع ہو گیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا کہ مجمع مکمل ہو گیا۔ کہا کیا جاتا ہے؟ مجمع مکمل نہیں کہا جاتا ہے، مجمع جمع ہو رہا ہے یا جمع ہو چکا ہے۔ وجہ، جب وجود الگ الگ ہو، جب وجود الگ الگ ہو، دھیرے دھیرے آ جائیں تو کہا جاتا ہے جمع ہونا۔ جب ایک ہی جز کے ٹکڑے الگ الگ ہوں،
وہ جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسے جمع نہیں کہا جاتا، مکمل کہا جاتا ہے۔ ذرا جاگیے، میں بضع کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جب وجود الگ الگ ہو، وہ ایک جگہ آ جائیں تو کہا جاتا ہے جمع ہونا۔ لیکن کسی ایک ہی جز کے ٹکڑے الگ ہو، جیسے مثلا جس ممبر پہ ہے، مثلا فرض کیجئے اس کے تختے سب جب بنانے لگتا ہے تو یہ تختہ وہاں ہے، اس کے نیچے کا پہیا جو ہے وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے۔ یار کب سے تم ممبر بنا رہے ہو، ابھی تک مکمل نہیں ہوا، رات میں مولانا کو بیان کرنا ہے۔ آج تک کسی جاہل نے بھی یہ نہیں کہا کہ یار ابھی تک تو نے ممبر کو جمع نہیں کیا۔ کوئی نہیں کہتا ممبر، اردو کی گرامر یعنی گرامر جانے نہ جانے اتنا تو تمیز ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی تک تو نے ممبر کو جمع نہیں کیا، بلکہ یہ کہتا ابھی تک تو نے ممبر کو مکمل نہیں کیا۔ بھئی ممبر کو مکمل نہیں کرنے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جتنے تختے ہیں وہ سب ایک حصے کے ہیں۔ جب تک وہ الگ رہیں گے تو بات مکمل نہیں ہوئی۔ جب وہ آ کر ایک جگہ تختے پر تختہ سب جمع ہو جائیں تو اسے جمع نہیں کہا جائے گا، ممبر مکمل ہو گیا یہ کہا جائے گا۔ شہزادی یہی کہہ رہی ہیں، ہم جب الگ الگ تھے تو ٹکڑوں میں تھے، جز میں تھے، وجود ہمارا الگ ہوتا تو آنے پر فلم مجتمعنا کہتی، ہم جمع ہو گئے کا لفظ استعمال کرتی۔ شہزادی نے فلم مجتمعنا نہ کہہ کے فلم مکتملنا کہہ کے بتایا وجود الگ الگ نہیں ہے، بلکہ اتنا جان لو ایک نور کے حصے تھے، دو الگ تھے، جب آ گئے تو مکمل ہو گئے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جز ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ فاطمہ ٹکڑا ہیں، علیحدہ نہیں، ایک ایسا ٹکڑا کہ جس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، یہ نور کامل نہیں ہوتا۔ جبھی تو حضرت جبرائیل نے الگ الگ دیکھا، اور جب یہ سب اکٹھا ہو گئے تو اسے کہنا پڑا یا رب من تحت الکسا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بھئی جب بھی پوچھا جائے کون ذاکر ہے، سیدھے نام لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ نام لیں گے، بعض لوگ جو جتنا جسے چاہیں گے۔ آپ کو نہیں پتا یہ وہ ہیں خطیب اکبر جو مغل مجموعے پڑھتے تھے، وہ آئے ہوئے ہیں، جو جس کا جتنا چاہنے والا ہوتا ہے اپنے عاشق کے سوال پہ وہ مدح کرنے لگتا ہے، اور جس سے کوئی دوستی نہیں ہوگی، ارے یار وہی جسے سنتے ہیں بور ہو جاتے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، یا نام لے لے گا، بولے یار یہ جو جس سے جتنا محبت کرتا ہے سوال پہ پھر قصیدہ پڑھنے لگتا ہے۔ جبرائیل پوچھ رہے ہیں پروردگار کے سامنے۔ اچھا جبرائیل کا یہ پوچھنا بھی ان کی جہالت کی علامت نہیں ہے۔ سوال دلیل جہالت ہمیشہ نہیں ہوا کرتا۔ یہاں پوچھ رہے ہیں تو کیا ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جبرائیل کو نہیں پتا؟ نہ، ضروری نہیں ہے کہ نہیں جاننے کے وجہ سے ہی ہمیشہ سوال ہوتے ہیں۔ سوال کبھی کبھی علم دینے کے لیے بھی سوال ہوتے ہیں۔ پوچھا پروردگار کون ہیں؟ تو پروردگار نے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اہل بیت ہیں، کافی تھا۔ کہنا اللہ نے مدح کی اہل بیت کے، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے موسیٰ سے سوال کیا تھا اللہ نے۔ بس جبرائیل کا سوال کہ کون ہیں، یہ جہالت کی علامت نہیں ہے۔ آئیے ذرا سا سورہ طٰہٰ کی 17ویں آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے۔ پروردگار جناب موسیٰ سے خطاب کر کے پوچھ رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کوئی اور پوچھتا تو سمجھ میں آتا، علم نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب، ہاں اس سے کوئی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب یہ سوال دلیل جہالت تو نہیں نا؟ اللہ کچھ اور چیز کو واضح کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ جو انسان جس سے عشق کرتا ہے جب اس سے سوال کرو گے تو فقط وہ نام لے کے خاموش نہیں رہتا، بلکہ اس کی مدح کرنے لگتا ہے۔
پوچھا تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو کہہ دیتے جو ہاتھ میں تھا اسے بتا دیتے۔ جناب موسیٰ نے فقط ہاتھ میں جو چیز تھی وہ فقط اس کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا قال ہی عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، پروردگار میرے ہاتھ میں، خالی عصا نہیں کہا، کہنا تو یہی کافی تھا، جواب مکمل، قال ہی عصای کافی تھا، پروردگار میرے ہاتھ میں عصا ہے کافی تھا، کہنا بلکہ یوں جملہ کہا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، پروردگار میرے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے میں ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، اور جو عصا ہے اس سے میں جانوروں کے لیے اپنے درختوں سے پتے گراتا ہوں۔ یہ تو بالکل سوال سے آگے کا جواب ہے۔ میں موسیٰ سے پوچھا ہاتھ میں کیا، جواب کافی تھا عصا ہے، لیکن جناب موسیٰ نے عصا کی ساری تعریفیں کر کے بتایا کہ جو جسے جتنا چاہتا ہے اسے چھیڑ دو تو پھر مدح کرنے لگتا ہے۔ کیا جبرائیل نے پوچھا پروردگارہ کون ہے قصہ کے اندر؟ پھر تو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ میں پوچھا تھا کون ہے قصہ کے لیے، کہتا اہل بیت ہیں، نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ عاشق کو کبھی چھیڑو نہیں، جو جسے جتنا چاہتا مدح کرنے لگتا ہے۔ جب پوچھا کون قصہ کے لیے، قصہ کے اندر، تو اللہ نے کہا اس میں اہل بیت نبوت ہیں، اس میں معدن الرسالہ ہیں، اور پھر کسی کا نام لیا نہیں، جبکہ حبیب خدا اندر موجود ہیں، نفس پروردگار موجود ہے، لیا تو نام فاطمہ زہرا لے کر دنیا کو یہ بتایا کہ میرے نگاہ میں اگر کوئی ذات بہت زیادہ تقدس رکھتی ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ فقط اتنا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ مدح کرنا تھا، بلکہ یہ بھی خدا کو بتانا تھا کہ دیکھو تعارف میں فاطمہ زہرا سے کرا رہا ہوں، اور جس کا رشتہ فاطمہ سے ہے میں اس سے راضی ہوں۔ خدا تعارف کرا کہ فاطمہ زہرا کے نام سے دنیا کو بتا رہا ہے کہ جس کا رشتہ فاطمہ سے جڑا ہو، یا لفظ کو بدل دوں، جس سے صدیقہ راضی ہوں میں اس سے راضی ہوں۔ اگر صدیقہ راضی نہیں ہے، لاکھ و رسول کی مدح کرنے والا ہو، لاکھ و علی کی مدح کرنے والا ہو، صدیقہ اگر راضی نہیں، ایک صلوات ارشاد پر کر ذرا سا آپ سامنے آ جائیں۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب ذرا سا سامنے بلا، یہ جو جگہ ہے آپ پر کر دیں، آپ کی وجہ سے جن کو جگہ ملے گی وہ اس میں آپ بھی ثواب میں شامل ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اس سے بھی بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے محمد۔ عزیزان گرامی، گفتگو چل رہی تھی، شہزادی نے فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، شہزادی نے فرمایا کہ جیسے ہی سب جمع ہو گئے، آ گئے، تو شہزادی نے کہا ہم مکمل ہوئے، اور جیسے ہی سب مکمل ہو گئے تو رسالت مآب نے چادر کے کناروں کو ہاتھ سے پکڑا، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرما دی۔ کیا دعا تھی؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وقاصتی وہامتی، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں۔ چادر کے آنے سے پہلے یہ دعا نہیں ہے، چادر کے اندر آ جانے کے بعد کی یہ دعا ہے۔ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یعنی بتا دیا جو چادر کے اندر ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو چادر کے باہر ہیں وہ حرم ہیں، اہل بیت نہیں ہیں۔ اور آپ بھی
کعبے کے چکر لگاتے ہو، جو کعبے کے چادر کے اندر ہے وہ بیت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے۔ تو چادر کے اندر یا بیت ہے یا اہل بیت ہیں، اور اللہ نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے کیا فرمایا اس بیت کے حوالے سے؟ بات شہزادی کی چل رہی تو ایک گوشہ سامنے آ گیا۔ کیا فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے انسانوں کے ہدایت کے لیے جو پیدا کیا ہے، وضع کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گھر ہے جو مکے میں ہے، وہ عالمین کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے ہدایت کے معنی ذرا لغت میں دیکھ لیں، کسی بھی جگہ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ روکنا، ٹوکنا، بتانا، سمجھانا، جتنے بھی معنی ہدایت کے لیں گے اسے لے کر بیٹھ جائیے اور پھر مجھے بتائیے ان میں سے کس معنی میں کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ روکنے کی باری آئے تو 7 چکر میں لوگ 8 بھی لگا کے سمجھتے ہیں 7، تو کبھی نہیں کہتا یہ کہ اضافہ لگا دیے یار۔ بہت سے لوگ مکس مجمع ہونے کی وجہ سے، ورنہ پھر کفارے کا تذکرہ نہ ہوتا اگر غلط فہمیاں نہ پیدا ہوتی۔ جو مسئلہ لایا جائے سمجھیے وہ بات ہے اندر گڑبڑ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، غلط خیالات نہ کرو، دھکے نہ دو، ہے نا؟ کسی بھی حرکت پہ یہ ایک آواز آئی ہو کسی کو تو مجھے بتا دیجئے کہ کعبے نے ہدایت کی، مان جاؤں گا کہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ لوگ آتے ہیں گڑبڑ کرتے ہیں تو آواز آتی ہے۔ اگر یہ کہیں گے آپ کہ مولانا آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ بھی کہتا ہوں بات صحیح بھی ہے غلط بھی ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ہدایت نہیں کرتا۔ صحیح کیا ہے؟ ہدایت نہیں کرتا۔ اور صحیح یہ بھی ہے کہ ہدایت کرتا ہے، بولتا ہے۔ کس کے پاس بولتا ہے؟ عام لوگوں سے بات نہیں کرتا کعبہ، مگر خاص لوگوں کو جب ضرورت پڑتی ہے تو حجر اسود بھی بول پڑتا ہے۔ یہ ہر ایک کو منہ نہیں دیتے، اور جسے بولنا ہے جس کے لیے اس کے لیے پھر کلام کرتے ہیں۔ کعبہ ہدایت کرتا ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں، کچھ خاص سے جب ضرورت پڑتی ہے ان کے کہنے پر ہدایت کرتا ہے۔ کتنے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے کہ غلط نیت ہو گئی، ہاتھ چپک گیا کعبے ہی کے اندر۔ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے لوگوں کے پرسیں چوری ہو جاتے ہیں، ڈالر غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کعبے سے آواز نہیں آئی۔ ایک صاحب کعبے کے پاس کھڑے ہوئے کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، خدایا تھک گیا ہوں قوموں کو دیکھ کر، کون سا تیرا سیدھا راستہ ہے، میری ہدایت فرما۔ جب تک تو بتائے گا نہیں جاؤں گا نہیں۔ ان کو یہ سمجھ میں آیا آواز اندر سے آئے گی، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ در سے آواز نہیں آتی، آواز دینے والا اندر ہو تبھی آواز آتی ہے۔ مگر یہ کھڑا ہوا ہے، بہت دیر کے بعد جب یہ بہت تڑپ کے کہتا خدایا ہدایت فرما، بتا راستہ کون سا ہے تیرا سیدھا، آہستہ کسی نے بازو پہ ہاتھ رکھا، انا صراط المستقیم، میں سیدھا راستہ ہوں۔ پلٹ کے دیکھا علی مرتضیٰ کی ذات کھڑی ہوئی ہے۔ نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی، بات چل رہی تھی ہدایت کی۔ کعبہ ہدایت نہیں کرتا۔ میں کیسے واضح کروں، پہلے ہی بول چکا ہوں، بات اتنی آسان ہو کہ بچوں کے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے آپ نے کبھی بھی یہ بات سنا ہے کہ لوگ کوئی فقیر آئے تو بولے اس گھر پہ چل جانا تیرا سارا کام بن جائے گا؟ یہ تو سب دیکھیے جب آدمی کم دیتا ہے نا تو دوسرے گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے نکالنے میں نیت خراب ہو جائے یا کوئی بھی ایسی بات ہو یا ہو بھی نہ جیب میں تو دے کے کہتا معاف کرنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو دیکھ رہے ہیں نا پیلے دروازہ، ہرا پیلا جو بھی جو رنگ ہو جو بتا سکتا، بولے وہاں جانا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک صاحب چلے گئے بولنے کے مطابق دروازے پہ بیل، جب بیل سے آواز نہیں دھکے دینے لگے، ہاتھ سے نہیں آئی، جانے والے ایک صاحب کہنے لگے یار عجیب آدمی ہو، اس گھر کے لوگ گئے ہوئے امریکہ 5 سال ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز وہاں ملتی ہے جہاں لوگ اندر ہوں۔ کہا تو یہ ضرور جاتا ہے، یہ گھر ضرور دیتا ہے، اما گھر نہیں دیتا۔ مشہور تو یہی ہوتا ہے، یہ گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ کہا تو یہی جاتا ہے، گھر نہیں دیتا، گھر والے دیتے ہیں۔ نہیں، بات ابھی بھی واضح نہیں ہوئی، میں ذرا نیچے آنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کے حوالے سے جملہ سنیے گا، بیت اور اہل بیت۔ دیکھیے بچے بیٹھے ہوئے ہیں،
تبرک کبھی بڑا اچھا حلیم ولیم بن گیا، کوئی اچھی سی بریانی بن گئی، تو بچوں میں یہ مزاج ہوتا ہے، تو نے کتنا کھایا؟ وہ کہے تو میں تو 2 پلیٹ کھایا. میں بچوں کی بات کر رہا ہوں، برا نہ مانیے. تو نے کتنا کھایا؟ میں نے کہا 1.5 پلیٹ کھایا. بڑے لوگ بھی کبھی کبھی کہتے یار کیا ذائقہ تھا واقعی کھچڑے میں تو 3-4 پلیٹ کھا گیا. برا نہ مانیے گا. یہ بچوں کے ساتھ ساتھ اب بڑے بھی تو بچے ہی تھے کل، وہ بات پھر ریپیٹ ہوتی ہے بڑے ہونے پہ. تو یہ کہا ضرور جاتا ہے. کبھی شربت پہ یہ بات آتی ہے، کیا شربت تک قسم سے بادن پشتوں سے بھرا ہوا تھا، میں تو 2 گلاس پی گیا. 2 پلیٹ کھا گیا، 2 گلاس پی گیا. قسم کھا کے کوئی اٹھ کے بتائے کہ گلاس پیتا ہے، پلیٹ کھاتا ہے؟ کہے تو آج بھی یہی رہے ہیں، 2 پلیٹ کھا گیا، 2 گلاس پی گیا. وہ پاگلوں، پلیٹ نہیں کھاتے، جو پلیٹ میں ہے وہ کھایا جاتا ہے. بیت نہیں ہدایت کرتا، جو بیت میں ہے وہ ہدایت کرتے ہیں. اللہ نے تیرا رجب کو بھیج کے بتایا بیت ہدایت نہیں کرے گا، اہل بیت ہدایت کریں گے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی. جب 4 لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بولے یار یہ تو میرے خاص ہیں، تو سامنے والا کہتا ہے فیصلہ ختم، یہ ان کے خاص ہیں، ذرا ہم کم ہیں. اتنا تو وہ مدینے میں تبھی ختم ہو گئی تھی بات جب رسول نے کہا تھا خاصتی، یہی میرے خاص ہیں. اب بیکار کی بکواس کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا بھی رشتہ ہے، ہم بھی ذرا جڑے ہوئے ہیں کہیں سے. ارے رسول نے کبھی خاص نہیں کہا، نہ اہل بیت کہا. رشتے کتنے بھی ہوں عزیز نہیں ہیں. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں. وہ خاصتی، یہ تو اردو کا لفظ ہے جو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، عربی مطلب اردو میں استعمال. خاصتی، بس یہی میرے خاص ہیں. ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. تو اہل بیت کے اوپر تو فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جب کسا کے اندر آئے تھے. تو اہل بیت ہدایت کرتے ہیں، بیت نہیں، اہل بیت ہدایت کرتے ہیں. اور شہزادی کے شان کے لیے اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ شہزادی کے فضائل اپنی جگہ، جو ان کے عشق میں چلتے چلتے جہاں بی بی کو یاد کر لینا، اس کی جزا خدا اور اہل بیت سے الگ ملتی ہے. فضائل پڑھنے کا نہیں، جو یاد کر لے فقط بی بی کو، بی بی کے غم کو اگر کوئی یاد کر لے تو اس کی جزا کیا ہے. یہ جو آپ بیٹھے ہیں اس کی جزا، کسی ذاکر میں بھی یہ قوت نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ آپ کی یہ آمد، بیٹھنا، سننا، دل سے راضی ہو جانا اور تڑپنا، آنسو بہا کے چلے جانا، دم نہیں ہے کسی میں کہ اسے بیان کرے اس کی جزا کیا ہے. میں فقط ایک مرحلے کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد خود آپ اپنی زندگی، ہم اپنے حالات کو محسوس کریں. کوفہ ہے، کوفہ، کوفے کو آپ نگاہ میں رکھیے. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، نام بشار ہے، چہرے سے غمزدہ. امام نے پوچھا بشار خیریت ہے؟ ارے مولانا میں کیا سنا آپ کی خدمت میں. امام نے کہا چلو بیٹھو کھجور کھا لو. کہ نہیں مولا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، میں نے کچھ ایسا منظر دیکھا، کچھ ایسے حالات سے گزر کے آ رہا ہوں، جی چاہتا بیٹھ کے خوب رو مولا. امام کو سب علم ہے، بڑی معذرت کے ساتھ معصومین سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہتا. درمیان میں واقعے کو آگے بڑھاؤں گا ایک بات تاکہ
ذرا کسی کے کام آ جائے. معصوم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں. ہم عمل کریں گے تو وہ سمجھیں گے جانیں گے, یا ہم بلائیں گے تو وہ ہمیں دیں گے. اس سب چیزوں سے بالا ہیں اہل بیت. عقیدہ ہو, چاہت ہو, انہیں پتا ہے میرے چاہنے والے کو کیا ضرورت ہے. ہمارے ماں باپ کی مہربانیوں سے جہاں ختم ہو جائے اس کے بعد ان کا آغاز ہے. بہت بلند ہے ان کی مہربانیاں. ماں باپ کے ہزاروں مہربانیاں جمع ہوں تو ان کی مہربانی کی ابتدا ہے. وہ بہت بلند ہے ان کی مہربانی. اگر ماں باپ کی مہربانی کا ذرا ذکر کر دوں, مثلا کوئی بچہ کہتا ہے کہ صبح مجھے اٹھ کے جانا ہے, مجھے کپڑوں کو آئرن کیجئے, مجھے ناشتے میں کچھ بھی نہیں, مست سو رہا ہے بچہ. ماں اٹھتی ہے, آئرن کرتی ہے, ناشتہ بناتی ہے, کھلاتی ہے, یہ کرتی ہے. مہربانی سمجھ میں آئی؟ بچے نے مانگا نہیں, بتایا نہیں, کچھ نہیں, اسے پتا بھی نہیں ٹائم کیا ہے. سارا کام کر کے کہتے بیٹا اٹھ جا, ناشتہ کر لے, کرا کے پہنا کے اسکول بھیجتی ہے. یہ مہربانی سمجھ میں آئی؟ مانگے بغیر دینے والے ذات کو ماں کہتے ہیں. ایسے ہزاروں محبتیں جہاں آ کے ختم ہو جائیں وہ اہل بیت کی ذات ہے. یہ تو صرف ایک آزمانے کے لیے کہ تم ہمارے پاس آؤ جاؤ بولو. آپ نہیں آئیں تو بھی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ مہربانی اہل بیت کی ہے. میں ذرا سا بڑی معذرت کے ساتھ میں کبھی ایسا راستہ میں موڑتا نہیں ہوں, سوچتا ہوں کہ جس موضوع پہ بولنے ختم کر لیں, لیکن کبھی کبھی بات آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں واقعے کی طرف آؤں گا. آپ کے ایک صحابی جن کا نام ریان بن سلت ہے. چھوٹا سا واقعہ, 1 منٹ پھر میں واقعے کی طرف آتا ہوں. کچھ دن امام کے ساتھ خدمت میں رہے, بیوی بچے یاد آئے تو جانے کا ارادہ کیا, اور یہ سوچنے لگے کہ امام سے جاؤں گا, میں رخصت ہو آؤں گا. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا امام سے کہوں گا مولا کوئی ایک لباس آپ مجھے دے دے, راستے میں اگر مر گیا تو میرے کفن میں تبرکن آپ کا یہ لباس رہ جائے. پھر سوچنے لگے یہ تو نے اپنے لیے سوچا, تھوڑے سے پیسے امام سے لے لیتا ہوں, اس سے بچوں کو انگوٹھیاں خرید لیتا ہوں تاکہ تبرک کے طور پہ رہے. یہ کہاں سوچ رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں پلاننگ. اور یہ سب ارادہ کر کے امام کے پاس آئے, سب بھول گئے. بہت سے لوگ, کیونکہ کربلا میں زیارت پہ الرضا میں کافی رہا اور کافی مومنین گواہ ہیں یہاں پہ, کربلا جا کے لوگوں کی دعائیں ختم ہو جاتی, یاد ہی نہیں آتا کیا کیا مانگنا ہے. گواہ یہاں پہ روزے پہ جا کے آدمی خالی یہ کونا دیکھتا ہے, وہ کونا دیکھتا ہے, مجمع کو آتے جاتے دیکھتا ہے, دعا ہوا سب بھول جاتا ہے, ختم. خالی زیارت پڑھتا ہے, اس کے بعد خالی بیٹھ جاتا ہے, منہ بند. بہت کم دعا نکل پاتی ہے. شاید اس کی وجہ معلوم ہے, امام سٹاپ کر دیتے ہیں, تو مانگے اور میں دوں, تو آ گیا کافی ہے تیرا آنا, ہم تیرے جملوں کے محتاج نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کی دعائیں ختم ہو جاتی, آتی نہیں ہیں. خیر, ریان گھر پہ آئے, امام کو دیکھا, رونے لگے, اور بس یہ تڑپ ہے کہ میں چلے جا رہا ہوں, پھر پتہ نہیں آنا نصیب ہوگا کہ نہیں. یہی سب خیالوں میں امام کے دیدار میں امام کے چہرے زیبا کو دیکھ کر سب بھول گئے. پھر روتے روتے بولے مولا اجازت دیجئے میں چلوں. ٹھیک ہے, خدا حافظ. صحن خانہ کی طرف گئے, آہستہ سے آواز آئی, ریان. جی مولا, بھول گئے. ہم تو سوچتے موبائل ہے کہ نہیں ہے. اب بچوں کی فکر نہیں ہے, لوگوں کو برا نہ مانیے. بچے مجلس میں آئیں نہ آئیں اس سے مطلب نہیں, نماز میں میرے ساتھ آئے نہ, موبائل میرے ساتھ رہے. اب بچے امپورٹنٹ نہیں ہے, میں بات بات میں کہنے کا عادی ہوں, جتنا محبت موبائل سے ہے اولاد سے بھی اتنی رکھیے. جہاں جہاں جائیے ذرا بچوں کو بھی ساتھ رہیے, بالخصوص عزاخانے میں, مجالس میں, نماز میں. لیکن جہاں دعوت میں بلایا نہیں گیا ہے اکیلے جائیے, بچوں کے ساتھ مت جائیے. امام نے فرمایا تمہیں بلایا گیا ہو بچوں کے ساتھ چلے جاؤ, یا کسی دوست کو پکڑ کے تیرا حلال ہے کھانا, اس کا حرام ہے کھانا. بات میں کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا. جسے بلایا جائے وہی جائے, زبردستی کسی کو جیب میں ڈال کے نہ لے جایا جائے, اس لیے کہ حرام کی غذا کھلا رہے ہو, اسے جائز نہیں, اس لیے کہ دعوت نہیں دیا گیا. خیر بہرحال جناب ریان سوچتے کہ کیا بھولا. امام کہتے ریان بھول گئے. جی مولا. اب وہ سوچ رہے کہ ہے نہیں, لائے کچھ نہیں تھے تو بھولنے کی کیا بات ہے, نہیں سمجھ رہے, جاگیے گا. امام نے کہا بھول گئے ریان. اب
لایا کیا تھا، کیا بھول گیا؟ امام نے کہا ریان آؤ. دیکھیے یہ چیز بولنے کی ضرورت نہیں تھی امام کو، جو بھول رہے تھے بھولنے سے پہلے دے سکتے تھے، اگر دے دیتے تو دنیا کو پتا کیا چلتا؟ امام کہتے کسے ہیں؟ کہ ریان آؤ. بلانے کے بعد کہا ریان تو نے اپنے حجرے میں، اللہ ریان تو نے اپنے حجرے میں یہ سوچا تھا کہ جاؤں گا امام سے کہوں گا کہ ایک لباس دے دیجئے، کچھ درہم دے دیجئے. رونے لگے اور کہنے لگے مولا تو دل کی حالتوں سے کیسے واقف ہے، واقف تو حجت خدا ہے. امام نے دیا اور لے کے چلے آئے. کیا درس ہمیں ملا؟ ریان نے حاجت نہیں پیش کی. ہم ان اماموں کو مانتے ہیں کہ جن کے پاس حاجتوں کی ضرورت نہیں ہے، چاہتوں کی ضرورت ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. حاجتوں کی ضرورت نہیں ہے، چاہتوں کی ضرورت ہے. چاہت اگر خالص ہے تو امام بلا کے دیتے ہیں. ریان یہ لو. اب یہاں جہاں سے یہ بات نکل آئی تھی، یہ اس لیے کہ یاد رکھیے گا میں اکیلے ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، واٹس ایپ زندہ باد، یوٹیوب زندہ باد. جوانوں کے لیے بزرگ معاف کریں، تو کہیں بھی اکیلے ہے تو تیرے عمل سے امام واقف ہے. تیرا عمل اچھا ہوگا تو نسلوں پہ اثر ہوگا. تو نے اپنے عمل کو اگر خراب کیا تو اس کا خون پہ اثر، تیرے نسلوں پہ اثر ہوگا. کوشش یہ کرے کہ موبائل کو ذرا پاک رکھیں. اب اس سے اچھا ادب کا کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا. موبائل کو اوپر سے تو پاک دکھتا ہی ہے، اندر سے پاک ہو. بہت ہی دل کو ہلانے کے لیے ایک جملہ کہہ سکتا ہوں. قرآن پہ اگر اوپر کتاب رکھ دوں تو بولے مولانا آپ کتنی بھی تمیز نہیں، قرآن پہ کتاب رکھ دیے. اگر معصومہ کے اس پہ کوئی مولانا کی تصویر اگر لگا دوں تو بولے یار یہ کیا پاگل وگل ہو گئے. مجھے آپ یہ بتائیے جس موبائل میں قرآن بھی ہو، نوحے بھی ہو، اب اس کے آگے بھی کچھ کہوں، جس موبائل میں نوحے بھی ہوں، مناجات بھی ہوں، ایک کھٹورے میں تبرک کے ساتھ کوئی غلط چیز ڈالے، بولے یار پاک ہے تبرک ہے، اس میں یہ نہ ڈال، قرآن پہ یہ نہ رکھ، تصویر پہ یہ نہ لگا. یہ سب سمجھ میں آیا، لیکن یہ حضرت موبائل نے ہمارا خانہ خراب کر رکھا ہے. بس اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کہتا. جوانوں، نسلوں پہ اثر ہے، نسلوں پہ اثر، جیسے ہماری اپنی زندگی ہوگی. ریان کے اس واقعے سے ہمیں پتا چلا کہ ہم کہیں بھی ہو کہ کچھ بھی سوچے، عمل نہیں سوچے امام اس سے واقف ہے. بعض لوگ عمل کرتے کم ہیں، سوچتے زیادہ ہیں. موقع ملے تو ایسا ذلیل کروں گا بیٹا زندگی بھر یاد رکھیں گے. اب کرنا ضروری نہیں ہے، جو تو نے سوچا اس سے امام ناراض ہیں. تو ایک مومن کو ذلیل کرنے کا پلان بنا رہا ہے. خدا ہمیں فکر کو بھی پاکیزہ رکھنے کی توفیق دے. امام کی خدمت میں چھٹے امام کے بشار کوفہ ہے، کھجور امام کے پاس رکھے ہوئے ہیں. رونے کا چہرہ ہے. امام سے کہتے ہیں مولا میں نے ایسا منظر دیکھا، جی چاہتا خوب روؤں. امام کہتے رو لے، لیکن امام نے نہیں کہا. جانتے ہیں کہ جذبات پہ تھوڑا سا ہاتھ رکھا جائے. امام نے کہا تجھے میری ذات کا واسطہ تو پہلے کھجور کھا. کھجور کھانے لگے. جب امام نے اسے دیکھ لیا اب فرمایا وہ بشار وہ کیا بات تھی جس سے تیرا دل رنجیدہ ہو گیا، رونے کو جی چاہ رہا تھا، وہ بات کیا تھی؟ مولا ایک عورت کو لوگ راستے میں پکڑ کر مار رہے تھے، وہ لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھی، کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا. امام نے پوچھا بشار یہ بتاؤ اس کی خطا کیا تھی جس کے سبب اسے مارا جا رہا تھا؟ کہا مولا میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں مار رہے ہو؟ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ راستہ چل رہی تھی. توجہ کیجئے گا اس کے اندر کی جو خاص بات ہے جسے سمجھنا ہے ہمیں. چلتے چلتے اس کا پیر پھسلا، گری، تکلیف ہوئی.
تو اس نے اس درد میں اپنے درد کو نہیں، شہزادی کی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے اپنے درد میں، اب مجھے نہیں معلوم ہے یہ بات کو کیا طریقے سے ہم اسے سمجھیں گے، اللہ کرے ہمیں جب بھی مصیبت آئے تو ذرا سا وہاں چلے جائیں، پھر اس کی جزا کیا ملتی ہے یہ دیکھیے۔ کہا کہ جب اسے درد ہوا تو اس نے کہا لعنت ہو شہزادی کے قاتلوں پر، لعن اللہ قاتلک ظالمک یا فاطمۃ الزہراء، لعنت ہو فاطمہ صدیقہ طاہرہ پر ظلم کرنے والے قاتلوں اور ظالموں پر۔ نام لیا، نہ عطا نہ پتا، کچھ نہیں، اتنی سادگی کہ فقط یہ فرمایا لعنت ہو شہزادی پر ظلم کرنے والوں پر۔ دیکھیے چور کو پکڑنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، اب اس سے زیادہ میں کیا تشریح کروں، چور کو پکڑنے کا طریقہ ایک یہ ہے، کہیں کا قصہ مجھے یاد ہے، گروپ میں کھڑے ہوئے سینہ تان کے ایک صاحب کہہ رہے تھے ارے مل جائے تو دیکھنا اس کے پیٹ توڑ دیں گے، ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، نہیں وہ مل گیا، راز معلوم ہو گیا ہے، اور جس نے بتایا ہے اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ آپ ہی کے ساتھ چل پھر رہا ہے، ایک گیس تھا، ایک گیس، اور یہیں پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، وہ آدھے گھنٹے کے بعد ان کا علاج ہم اچھی طرح سے کہنے والے ہیں، وہ جو چیخ کے بول رہا تھا نا اس کی سپیڈ کم ہو گئی، اس کو یہ لگا کہ لگتا ہے کہ راز بتا دیا ہے کسی نے۔ چوروں کو پکڑنے کے پولیس کے پاس ہزارہ طریقے ہیں، اس نے نام نہیں لیا، فقط یہ کہا فاطمہ زہرا پر ظلم کرنے والوں پہ لعنت، اور ان ظالموں سے جتنے بھی رشتہ دار تھے جہاں جہاں ٹکرائے غصہ ضرور آیا۔ سلوات بھیجیں، آگے بڑھتا ہوں۔ امام سے کہنے لگے مولا اس نے فقط اتنا کہا کہ جس نے ظلم کیا اس پر اللہ کی لعنت، تو پھر کیا ہوا؟ مولا لوگ پکڑ کر کے سپاہی پیٹ رہے تھے، وہ لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھی، مگر مولا اس کی کسی نے مدد نہیں کی۔ بس یہ سننے کے بعد امام زارو خطار رونے لگے، میں مصاحب پہ نہیں جا رہا ہوں، کاملاً سنیے گا، زارو خطار امام رونے لگے۔ امام کا رونا قسم بخدا اس کی حکمت کو سمجھنا بشر کی بس کی بات نہیں ہے، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ باتیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں واقعے کے ذیل میں۔ امام رونے لگے، اب تک تو یہ کہتے تھے بشار مولا بہت جی چاہتا ہے رونے کو، بشار کیا روئیں گے، امام اس سے زیادہ رو رہے ہیں، اور روتے روتے کہتے ہیں بشار اٹھو چلو مسجد سہلا چل کے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ دوستو کہاں بیٹھے ہو؟ چلو اٹھو بشار چل کے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ امام چلنے لگے، بشار ساتھ میں ہے، مسجد سہلا کی طرف جا رہے ہیں۔ امام نے اپنے صحابی کو بلایا، چاہنے والے غلام کو بلایا، کہا تو دارالامارہ جا اور وہاں جا کے دیکھ اس مومنہ کے ساتھ اور کیا ہو رہا ہے، وہ خبر لے کر آ۔ دو باتیں، امام نے خبر لینے کے لیے غلام کو بھیجا، امام دعا کرنے کے لیے مسجد سہلا جا رہے ہیں، یعنی امام چاہتے وہیں بیٹھ کے دعا بھی کرتے، مگر اہل بیت نے توحید شناسی کا ایک باب زندہ رکھا کہ جب بھی مصیبت آئے مصلی سے دور نہ ہونا، جتنا تم خدا سے قریب تر ہوتے جاؤ گے خدا تمہارے مشکلات کو حل کرتے جائے گا۔ امام بشار کے ساتھ مسجد سہلا پہنچے، امام نے نیت کی، بشار بھی شامل، 2 رکعت نماز ختم ہوئی، امام سجدے میں گئے، امام نے دعا کی۔ امام بغیر نماز کی بھی دعا کر سکتے تھے، مگر امام کو معلوم ہے کچھ میری ٹیم بھی ہے،
جو ایسا میں کروں گا وہی وہ بھی کرنے لگیں گے. کہیں گے کہ امام تو مصیبتوں میں نماز کہاں پڑھتے تھے، خالی دعا ہی تو پڑھتے تھے. امام نے عبادتوں کو کر کے معصومین نے بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھانا تمہارے حاجتوں کی تکمیل کا سبب ہے. امام نے سجدے میں جانے کے بعد دعا کی اور بشار سے کہا بشار چلو وہ رہا ہو گئی، جاگیے، چلو وہ رہا ہو گئی. بشار خوش ہو گئے. دونوں چلے آ رہے ہیں. امام مسجد سہلا سے نکلے. اب جو زیارتوں پہ گئے ہوں گے سارا نقشہ سمجھ میں آ جائے گا، اور جو نہیں گئے ہیں یہیں شہزادی سے کہے موت نہ آئے جب تک کربلا کی زیارت نہ ہو. کربلا دولت سے نہیں جاتا، دل کی سچائی اور محبت سے جاتے ہیں لوگ. امام مسجد سہلا سے نکلے. دارالامارہ سے رپورٹر غلام رپورٹ لے کے چلا. راستے میں ملاقات ہوئی. ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، لیکن نہ پوچھا جاتا تو خبر ہمیں کیسے ملتی، روایت کیسے بنتی، لوگوں کو نصیحت کیسے ملتی. امام نے پوچھا بتا کیا حال ہے. کہا مولا عجیب منظر تھا. کیا منظر تھا؟ حاکم کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس مومنہ نے شکایت کی. حاکم نے پوچھا جب کہ کیا تیرا معاملہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں راستے سے چلے آ رہی تھی، پیر پسلا، تکلیف مجھے ہوئی، میں نے شہزادی کو یاد کر کے ان پر ظلم کرنے والوں پہ لعنت بھیجی تو یہ تیرے سپاہیوں نے مجھے خوب مارا. حاکم کہنے لگا ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. حکم دیا 200 درہم لا کے دیا جائے. یہ پرانا دستور ہے، پیٹنے کے بعد ہاتھ گرم کر دو معاملہ حل ہو جائے گا. یہ آج بھی یہی ہے، پہلے پیٹو اور پھر دعوت رکھو. یہ سب پروردگار کبھی نہیں قبول کرتا. دنیا میں تو قبول ہو جاتی ہیں باتیں، یہ دعوتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. یہ کھانا پینا، لڈو، آئس کریم، اس سے بچیے. جو اس کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں. خیر، نتیجہ یہ ہے کہ بشار کہنے لگے مولا اسے 200 درہم لا کے رکھ دیا گیا. اس بی بی نے کہا مجھے نہیں چاہیے. مولائیو دولت کیا چیز ہوتی ہے، ایک عشق اہل بیت رکھنے والے کی نگاہ میں وہ ذرا دیکھیے. کہنے لگے مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے. امام سن کے مسکرائے. اس نے ایسا کہا؟ جی مولا. اس نے یہ کہا لینے سے انکار کر دیا، آئے ہوئے پیسوں کو انکار کر دیا. کچھ کہوں گا اس ضمن میں، واپس کر دیا اور اس کی رہائی ہو گئی. امام ساتھ میں لے کر گھر آئے. آپ نے اپنے تھیلی میں سے 7 درہم نکالے، بشار کے پاس دیا. 7 نہیں ہے یہ، ہاں کہیں ان کے یہاں کے 1 درہم کو 1 کہہ کے کبھی نہ سمجھیے گا. 7 درہم دے کر بشار سے کہا بشار جاؤ پہلے میرا سلام سنانا اور پھر یہ درہم پیش کر دینا. اب بشار اور وہ امام کا غلام سیدھے شہزادی کے پاس گئے، یعنی اس بی بی کے پاس، اس مومنہ کے پاس. سلام کیا، پیغام دیا امام کا کہ امام نے آپ کو سلام بھیجا ہے. جواب سلام کے بعد وہ مومنہ بے ہوش ہو گئی. فقط یہ جان کے میں اور امام مجھے سلام بھیجے. عظمت کو سمجھیے کہ جب سمجھی تو بے ہوش ہو گئی. اور جس دن عاشور کے سلام کی کیفیت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، قسم بخدا دن میں 100 مرتبہ وارثہ پڑھنے لگیں گے، کم از کم 1 بار عاشورہ پڑھنے لگیں گے. معرفت نصیب ہو. بے ہوش ہو گئی. اب یہ کھڑے رہ گئے، یار یہ کیا ہو گیا. ہوش میں آئی تو امام کے درہم پیش کیے، آنکھوں کو لگایا. میں کہوں گا بیوی یہ 7 ہے، تو نے 200 کو چھوڑ دیا ہے، کاش تو وہ 200 لے لیتی. یہ 7 تو 7 دن میں ختم ہو جائیں گے، وہ کم از کم 200 دن چلتے.
کہ اکبر تجھے پتہ نہیں ہے حرام کی دولت میں بقا نہیں ہے، حلال کی دولت میں فنا نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ حرام کی دولت میں بقا نہیں ہے۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ 100 کے وڈی پہ 200 کماؤ تو کروڑ پتی ہو جائیں گے، شوق ہے لوگوں کو، میں دنیا کی بات پیش کر رہا ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں وڈی کھانے کے لیے، سود راستہ نکالتے ہیں، نہیں یہ اس طرح سے جائز ہے، ملا بن جاتے ہیں جب وہ، اور مولانا کو چائے وائے پلا کے اچھی دعوت کر کے اس سوال اتنا شارٹ کرتے ہیں، مولانا سمجھ بھی نہیں پاتے، نہیں اگر آپ صحیح راستے پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں برکت آئے تو کھائیں۔ اب وہ سوچتے مولانا نے کہا برکت آئے تو کھائے، یہ بھی برکت ہے۔ وہ مولانا خدا کو بھی پتا ہے تیری نیت کا سوال کیا تھا، مولوی نے بھی کس نیت سے جواب دیا ہے۔ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے نئے ٹیکنیک کا سوال شارٹ میں بنا کے یوں نکال کے، تجھے پتا ہے حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے، مولوی کا سوال اور جواب لینا، بات تجھے تیرا دل بتا رہا ہے۔ دیکھیں یہ کمال کی بات، اور مصاحب پہ جا رہا ہوں، اللہ نے جو محبت اہل بیت ہمارے سینے میں رکھا نا، جب بھی حرام آئے گا تو وہ حرام بتائے گا کہ میں حرام ہوں۔ یہ بڑی خوبی ہے اہل بیت کی، اس لیے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وہ محبت یہاں بیٹھی ہے، جب بھی لکڑی آئے گی تو آگ لگے گی۔ نہیں سمجھے میں کیا مثال دے رہا ہوں؟ بے خالی آگ میں کچھ نہیں ڈالیے تو آگ بھڑکے گی تھوڑی، مگر ذرا پتے ڈالیے بھڑکنے لگے گی، لکڑی لائیے پھر اس کی حدت میں اضافہ ہوگا۔ جب بھی گناہ آتے ہیں حدت بتاتی ہے، جائز نہیں ہے، لوٹا دے، امانت میں خیانت نہ کر، نہیں وہ پوچھ لوں گا بعد میں دے دوں، مر گیا تو امانت میں خیانت نہ کر، رکھ دے، لکھ دے اس پہ یہ امانت ہے، مر گیا تو یہ کاغذ پہ نام دیکھ کر وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ میں تو گزارش کرتا ہوں اپنے چاہنے والے جوانوں سے، کاغذ رکھا کرو، وعدہ کرو تو لکھو، کسی کو دینا ہو تو کاغذ میں لکھو۔ اگر ایسا نہیں کیا اور ایسے ہی حادثے کا شکار ہو کے چلے گئے تو خدا کو ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ بہت پہلے شاید کہا تھا، جذبات میں وعدے نہیں، غصے میں فیصلہ نہیں۔ غصہ آئے تو بھی فیصلہ نہ کرو، جذبات میں آؤ تو وعدہ نہ کرو، اور کرو تو لکھ بھی لو تاکہ نبھا بھی سکو۔ ابھی مسجد کا کام شروع ہو گیا ہے، خالی وعدے نہ کیجئے، کام بھی کیجئے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ چندے کا جو بیچارہ لیتے رہتا ہے اس کو خوش کر دے، بے فکر رہی دینے والا ہوں۔ ارے کیا دینے والے، بول کیوں نہ، جب دینا دے دے سیدھے، خالی آز بتاتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا آپ کو دعوت پہ بلانا ہے، جب ملتے آپ کو بلانا ہے، بولے آپ بلانے والے نہیں ہیں۔ یہ والی حرکتیں نہ کیجیے، دینا سیدھے، یہ کیا روزانہ ٹہلانے کی باتیں۔ بہت بڑا کام ہو رہا ہے شہزادی کے اس مجلس کے درمیان۔ میں دعا کرتا ہوں، ہر علاقے میں ایک کام ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے جگر کا کام ہے، اور آپ بھی اس لیے کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت اطہار اخلاص سے اٹھائے ہوئے قدم کو کبھی ناکام نہیں کرتے۔ تو یہاں جتنے کام کھڑے ہوئے ہیں وہ سب اخلاص کے بنیاد پہ ہیں، چاہے مدرسے کی تعمیر ہو، چاہے شہزادی صلوات اللہ علیہا کے باغ میں بننے والے امام باڑے کی بات ہو، خدا کے گھر کی بات ہو، یہ جتنے ہیں وہ پرسنل کسی کے نہیں ہیں، وہ سب اہل بیت خدا کے ہیں۔ یقیناً بہت کم ٹائم میں یہ سب بن جائے گا، بے شرط کہ آپ بھی ہاتھ سے ہاتھ بندھائے رہیے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ہو گئی مجلس تمام، اب آئیے نتیجہ اور مصائب کی طرف۔ کیا کیا ملا اس بی بی کو؟ فقط کیا کیا تھا؟ شہزادی کے ظلم کرنے والے پہ لعنت بھیج دیا تھا۔ ملا کیا؟ 7 درہم ملے، امام کا سلام ملا، امام نے دعا کر کے بتایا کہ جو ان کے عشق میں پھنس جائے
اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ جو آل محمد کی محبت میں کسی جگہ مار کھائے، ذلیل ہو، پھنس جائے، اسے بے لوث ہونا چاہیے کہ آج بھی کوئی پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے حق میں دعا کرے گا اور ہم نکل کر باہر آئیں گے۔ جو کام اہل بیت کا ہے بغیر سوچے سمجھے کرتے چلے جاؤ، ناکام کبھی نہیں ہوگے، اور جو ناکام کرے گا ذلیل بھی ہوگا اور اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ عزادارو، یہ بی بی فقط ایک مصیبت میں مبتلا ہوئی تو رونے والے بھی موجود، دعا کر کے رہا کرنے والا امام بھی موجود۔ امام نے نکالا نا اسے، مسجد سہلا جا کے دعا کر کے نکالا نا، لیکن ذرا آئیے اسی گھر میں امام موجود ہے، امام موجود ہے، علی مرتضیٰ حلال مشکل کشا۔ امیر المومنین کا لقب مشکل کشا ہے، ایک مشکل دروازے پہ آن کھڑی ہے۔ میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، قسم سے اگر آپ بیدار ہیں تو شاید کوئی چیز آپ کے دل پہ لگ جائے گی، آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، آج رات میں دیر تک روتے رہیں گے شہزادی کی مصیبت پہ۔ توجہ کیجئے عزادارو، خدا قبول کرے۔ امام اس عورت کے حادثے کے وقت، مصیبت کے وقت راستے میں نہیں تھے، واقعہ کہیں اور ہوا، خبر کسی اور نے دی، امام اس کے حق میں دعا کرنے چلے گئے، وہ کہا وہ رہا ہو گئی، امام نے بچایا نہ، لیکن ایک امام گھر کے اندر موجود ہے۔ ہائے رے زہرا، آنے والے زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ذرا میں اطمینان سے پڑھ لوں، آپ گریا کریں گے۔ تھوڑی سی بات ابتدائی، آنے والے نے یہی کہا قلو ابو الحسن، چھوڑو ابو الحسن کو، نکالو ابو الحسن کو، ہم علی کو لینے آئے ہیں، علی سے ہم بیعت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ جب علی کے لیے دروازہ نہیں کھلا نا، دیر ہو گیا، ایسا نہیں کہ وہ ایک دو بہت دیر تک وہ چیختے رہے، شہزادی نے دروازے کی مدح کی، بارہا بہت سی باتیں بتائیں، بھول گئے کہ یہاں میرا بابا آ کے سلام کیا کرتا تھا، اور کبھی جب ان کی چیخیں اور بلند ہوئی تو ایک مرتبہ بابا سے خطاب کر کے بلند آواز سے کہا تاکہ ان کے کانوں میں یہ بات جائے، خوف زدہ ہوں، بابا تیرے جانے کے بعد اس گھر پر اس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے کہ میں تجھ سے کیسے بیان کروں، اے بابا آپ اس وقت ہوتے اور یہ دیکھ دیکھ کہ تیری بیٹی ظالموں کے درمیان کس طریقے سے گر گئی ہے۔ یہ سب بتایا تاکہ وہ چلے جائیں، کسی اعتبار نہیں، کہتے چھوڑو علی کو، جب بھی نہیں چھوڑا۔ جب یہ لفظ استعمال ہوا نا، اگر نہیں کھولو گے تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے، وہ لکڑیوں کو لا کے پٹکنے کی آواز شہزادی نے سنا، لکڑیوں میں آواز آئے گی، لا کے جو ڈالا گیا دروازے پہ، وہ لکڑیوں کی آواز کو بی بی نے سنا اور دیکھ محسوس کیا کہ اگر نہیں کھولوں گی تو اب یہ دروازے کو جلائیں گے، تو کم از کم میں کھول کے پھر میں نصیحت کر لوں۔ شہزادی نے اس لیے نہیں کھولا کہ وہ اندر چلے آئیں، اور یہ تو جانتی بھی نہیں شہزادی کہ اتنی بڑی جرت کریں گے کہ فاطمہ زہرا کے دروازے میں آئیں گے۔ بی بی نے یہ نہیں سوچا کہ اندر آئیں گے، یہی سوچا کہ فقط باہر کھڑیں گے۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے جو سوچا وہ صحیح سوچا، مگر بعد وفات رسول ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ دروازے کا کھولنا تھا، یہاں تک کل میں نے پڑھا تھا کہ قنفذ نے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور تازیانہ مارا تو بی بی کا بازو جو ہے زخمی ہو گیا۔ اب اس کے بعد بی بی بازو کے بلبوتے پر دروازے کو روکے رہی،
آگ لگایا گیا تاکہ بی بی دروازے سے ہٹ جائے، لیکن علی کی دفاع کرنے والے بی بی کو آگ کا بھی خوف نہیں تھا، مگر آگ اتنی زیادہ دروازے کو جلا چکی تھی کہ فقط ایک دھکا دیا گیا، دروازہ گرا۔ عزاداروں، جب دروازہ گرا تو بی بی بھی زخمی ہو کے گری۔ یہاں تک تو بات تھی، اب سنیے جو میں بہار الانوار کے بعض حصوں کو ایک جگہ جمع کر کے جو نتیجہ لگایا، ایک جگہ خلیفہ کا نام لیا گیا کہ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے پاس جس نیام میں تلوار تھی، تلوار نہیں نکالا، نیام سمیت وہ بی بی جو جانے والوں کو روک رہی تھی، شہزادی کے پہلو پر اسی نیام کی آنی سے ایک وار کیا جس سے بی بی تڑپ گئی۔ ہائے میرا موسی شریف، آپ تازیانے تک رہ گئے کہ بی بی کو تازیانہ لگا۔ فقط تازیانہ نہیں، وہ جو خلیفہ اندر داخل ہوا اس نے نیام کی نوک جو پچھلے حصے میں ہوتی ہے اسی سے پہلو پہ وار کیا، بی بی کا ہاتھ چھوٹا، جو داخل ہوتا گیا، خنفذ نے بھی مارا، فلاں نے بھی مارا، بی بی دروازے سے بھی زخمی ہوئی، تلوار کے نیاموں سے آنے والے علی کے پاس نہیں گئے، انہیں غصہ تھا، بہت دیر سے تم نے روکا، اس غصے کو کہ تم نے روکا کیوں؟ ہر ایک تازیانے کوئی نیام کی آنی سے بی بی فقط دروازے سے نہیں، دروازے کے بعد ہر اندر آنے والے کے وار سے زخمی ہو گئی۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ شہزادی کا گوشوارہ ٹوٹ گیا تو کیا ملا کہ کسی نے ایسا ہاتھ چلایا کہ شہزادی کا گوشوارہ بھی ٹوٹا۔ عزاداروں اندر داخل ہوئے، فقط علی کو لے کر نہیں گئے، روایات میں ہے کہ آپ قرآن کو جمع کر کے تحریر کر رہے تھے، مصحف فاطمہ زہرا اندر تھا، جانے والوں نے سارے کام کیے، پہلے دستاویزات جہاں جہاں گھر کے اندر تھے سب کو لوٹ مار آپ جانتے ہیں کس طریقے سے، اس لیے کہ گھر کے فضائل سن رکھے تھے، فرشتے یہاں آتے ہیں، رسول یہاں آتے ہیں، سارے فضائل کا جو حسد تھا وہ آگ یہاں نکلی، دستاویزات کو پارا پارا کیا گیا، سارا غصہ نکال کر اب آخر میں علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر اٹھا کر کھینچ کے لے جانا چاہا، علی کو اٹھانے میں ہمت نہ ہوئی، گلے میں رسن ڈالا گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہو، علی کے گلے میں رسن ڈال کر عزاداروں جیسے ایک جانور کو کھینچا جاتا ہے۔ عزاداروں ایک جملہ سنیے، میں بیچ میں چھوڑ گیا، جب شہزادی کو فلاں نے جب تلوار کے پچھلے حصے سے پہلو پہ مارا، علی برداشت نہ کر سکے، جو کسی کے اٹھانے سے نہ اٹھے تھے اٹھ کر اٹھے، اور گریبان میں ہاتھ دے کر جو کھینچا زمین پہ گر گیا، اور علی کہنے لگے تو نہیں جانتا اللہ کا وعدہ مجھے مجبور کیے ہوئے ہے، رسول کی وصیت تو نے زہرا کو مارا ہے، یہ علی برداشت نہیں کر سکتا، یہ مصلحت پروردگار ہے۔ لیکن علی ابھی بھی ہاتھ نہیں چلاتے، علی ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، گلے میں رسن ہے، پکڑ کے کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے۔ فاطمہ زہرا سے برداشت نہ ہوا، شہزادی نے دامن کو پکڑ لیا، میں جانے نہ دوں گی علی کو، میں کہوں گا بی بی یہ ایک رسن دیکھ کے برداشت نہیں ہے، ہائے ثانی زہرا کربلا سے شام، گلوں میں رسن تو خو ہتھ کڑیا، جزاک اللہ جزاک اللہ، رونے میں بخل نہ کرنا، ایک ایک آنسو کی قدر آپ دیکھیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا آج کے آنسو لینے کے لیے حسن مجتبیٰ ہے، حسین کربلا ہے، فاطمہ زہرا آئی ہیں، اس لیے کہ ایام عزا میں فاطمہ زہرا آتی ہے، اور آج شہادت زہرا میں
سبھی اہل بیت آئے ہیں آنسو کے. جزاک اللہ عزادارو. تاریخ نے لکھا کہ اب جب لے جایا گیا، عزیزو شہزادی کی پسلیاں چور ہو چکی ہیں. شہزادی کی پسلیاں چور ہو چکی ہیں. اگر آپ اجازت دیں رک کر ایک بات میں عرض کر دوں، ہڈیوں کا ہر ٹوٹنا تکلیف دہ ہے. تہران میں ایک عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے شہزادی کے، یہی مصائب پڑھ رہے تھے. جب مصائب ختم ہو گئے سارے لوگ عزادار تبرک لے کے چلے گئے. یہ گوشے میں بیٹھ کر ایک شخص دیر تک روتا رہا، دیر تک روتا رہا، کہتا رہا ہائے زہرا، ہائے سیدہ. عالم دین اس کے کنارے جا کر بیٹھ گئے. اے مومن خدا تجھے صبر دے، واقعا حق کے عزا تو نے ادا کیا. بی بی اسی لائق ہے کہ روتے رہ جائے. وہ بھی گریہ میں شامل ہو گئے. ضبط غم کر کے پوچھ لیا مجھے اتنا بتا دے بی بی کیا وہ کون سے مصائب کا پہلو ہے جسے تو یاد کر کے ابھی تک رو رہا ہے؟ کہنے لگے اے قبلہ اے ذاکر، میں ڈاکٹر ہوں ہڈیوں کا، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. لوگ میرے پاس طرح طرح کے آتے ہیں. ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹتی ہے، جڑ جاتی ہے، ایک حد تک تکلیف ہوتی ہے. پیر کی ہڈی میں بھی اذیت ہوتی ہے، مگر سانس کا رشتہ نہ ہاتھ کے ہڈی سے ہے نہ پیر کے ہڈی سے، مگر پسلیوں سے اس سانس کا رشتہ ہے. ہائے رے زہرا، جس کے پسلیاں چور ہو گئی، ہر سانس ہائے موسی. اللہ جانے بی بی نے کیسے برداشت کیا. ہو گئی مجلس. خدا قبول کرے اس آنسوؤں کے صدقے ہمارے علاقے کے تمام کام عزاقانہ عاشور امام باڑہ اور مسجد اور بالخصوص مدرسے کی تعمیر شایان شان جیسا روضہ حسین کانودر میں ہے، ہر عمارت قابل دید ہوگی. عزادارو تاریخ نے لکھا کہ یہ ہڈیوں کا چور ہونا بی بی کے لیے سب سے بڑی اذیت تھی. عزادارو علی غیب، علی کو لے جایا گیا. بی بی کیسے چلے آپ اس کو تصور سے سمجھیے، میرے الفاظ کے محتاج نہ بنیے. علی کو بی بی سے چھین کر لے جایا گیا. کہاں لے جایا گیا؟ مسجد میں. علی کو گھیرے ہوئے ہیں. علی کی خاموشی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی کے سامنے لے جا کے کہتا علی اس کی بیعت کرو. علی کا ہاتھ نہیں اٹھتا. اتنے میں بی بی نے خود کو سنبھالا، اللہ جانے کیسے سنبھالتے ہوئے وہ بی بی گھر سے نکلی. میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا جس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے، جس کے پسلیاں ٹوٹ گئی وہ مسجد میں آئے کیسے؟ اندر آئی، علی کو پکڑا، چھوڑ دو میرے علی کو ورنہ میں خدا سے بد دعا کروں گی. علی کو لے کے چلی مجلس تمام. میں کہوں گا بی بی علی کو بچا کر لے گئی، مگر ہائے رے زینب کبریٰ، دل زینبیہ پہ کھڑی ہے. حسین ذبح ہو رہا ہے، آواز دیتی ہے پسرے سا، تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا باجا یہاں ذبح ہو رہا ہے. بہن دیکھتی رہ گئی، بھائی ذبح ہو گئے. یقیناً دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تقاضۂ محبت بھی ہے. ہر ماں چاہتی کہ بچہ کچھ اپنی طرف سے خواہش کر لے. ہر چیز دینے کے بعد بھی ماں کہتی بیٹا اور کوئی چیز چاہیے. یہ فطرت ہے ماں کے،
یقیناً بیوی بھی کہہ رہے ہیں عزادار تم نے واقعاً حق کے گریہ کیا، خواہش کیا ہے؟ آئیے ہم بیوی سے خواہش کرتے ہیں، کیونکہ بیوی کا پرسہ لینے کے لیے ثانیہ زہرا ہیں۔ اے ثانیہ زہرا بیوی، آپ کا روزہ بھی سلامت ہے، آپ کا روزہ بھی شاندار ہے سیریا میں۔ اے باب الحوائج، آپ بھی یہیں کہیں اپنے ماں کا غم سننے کے لیے آئے ہیں، آپ نے بھی پرسہ لیا عزاداروں سے۔ اے باب الحوائج، مولا باب الحوائج، آپ کے روزے کو دیکھنے کے لیے قسم سے یہ آنکھیں کی بینائی کم پڑ جاتی ہے۔ مولا کیا دسترخوان ہے آپ کے روزے کا، اے مولا کیا خوبیاں ہیں آپ کے یہاں۔ اے امام حسین، اے سید الشہداء، مولا تیرا روزہ تو قسم خدا کے جانے کے بعد اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، مگر مولا آج آپ سب یہاں حاضر ہیں، جو ہم سب کے بہتے ہوئے آنسو سے جو دعا ہے، ہمیں موت نہ آئے جب تک جنت البقیع کی تعمیر نہ دیکھ لے۔ پروردگارہ ہمیں اپنی آنکھوں سے بقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما۔ صبح قبرستان میں ایک مجلس ہوگی، چلیے میں بتاتا ہوں۔ قبروں کے پاس درخت ہیں، ہمارے قبروں پہ بھی سائے ہیں، لوگوں نے قبرستان میں درخت لگائے ہیں تاکہ لوگ آئیں تو سائے میں بیٹھ کے یاسین پڑھ لیں۔ ہائے رے فاطمہ زہرا، ہائے رے زین العابدین، کربلا کے بعد بھی بغیر سائے کا سفر، اور آج بھی اس کے قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ اے ثانیہ زہرا، اے سید الشہداء، آپ کو آپ کی ذات کا واسطہ، مادر گرامی کا واسطہ، بقیع خبروں سے بھری ہوئی ہے، بڑے مقدس ہستیاں ہیں، زین العابدین، حسن مجتبیٰ، امام محمد باقر و جعفر صادق۔ اے مولا آج کے آنسوں کے صدقے بقیع کے اندر معجزہ اور وہاں جلد سے جلد تعمیر نصیب فرما۔ وہ بحق زہرا یہ اعلان ہو کہ کون ہو جو زہرا کے یہاں آ کے مزدوری کرے، سیمنٹ دے، اینٹیں اٹھائے۔ اے پروردگار ایسے اعلان ہو اور پھر ہمیں جانے کا موقع ہو، اور پھر ہماری دولت وہاں پہ کہیں ایک اینٹ کی شکل میں لگ جائے۔ مولا ہر رخ سے ہمیں تعمیر بقیع میں شامل فرما۔ بحق زہرا وہاں پڑھنے والوں کو زیارت تو دور، شاید آپ رو پڑیں گے، موقع نہیں، مگر کہہ دیتا ہوں جب وہ کھلا تھا، جب وہاں جال نہیں تھی، ایک زائد دوڑ کے گیا، تھوڑی سی مٹھی خاک لے کے غائب ہو گیا، مار کھانے سے بچ گیا۔ جب عالم کے پاس آیا تو رو کے کہا یار وہاں تھا ہی کیا، خاک کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اگر خاک بھی اٹھا لو گے تو بچے گا کیا۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، ہماری یہی دعا ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ معبود بحق شہداء کربلا بقیع کی تعمیر نصیب فرما۔ اور بحق زہرا یہاں جو تعمیرات ہو رہے ہیں، قسم با خدا ہر رخ سے ہر تعمیر بے مثال ہے، اور شاید ان تعمیروں کی وجہ روزہ امام حسین ہے۔ ان سب تعمیروں کی وجہ روزہ امام حسین ہے۔ قسم با خدا پورے ہندوستان کے لیے نمونہ ہے، اسے دیکھنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کربلا کی تصویر ہے۔ یقیناً بحق زہرا مدرسہ ہو، عزاخانہ ہو یا مسجد، بہت کم عرصے میں بڑے خوبصورت انداز سے بغیر کسی مشکلات کے خدایا بحق زہرا ان تعمیروں کی تکمیل فرما۔ بحق زہرا حوضہ ہو یا مسجد، ان سب کو، مسجد کو عبادت گزاروں سے، حوضے کو طالب علموں سے پر فرما۔ بحق محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، حوضے کی وجہ سے علماء کا وجود، علماء کے وجود سے ہمارے کانودر کی رونق، خدایا اس میں دوام فرما۔ بحق زہرا دعائیں تو بے پناہ ہیں، ان میں سے خاص دعا کہ جن کی گودیاں یہاں موجود میں سے، اس لیے کہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ بڑی دعائیں مناجات کے بعد بھی ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے، کیسے اولاد نہ ہو کہ اگر شہزادی کا واسطہ دیں اور سب آمین کہیں، خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا جن کی گودیاں اولاد سے خالی ہیں ان کے اولاد صالح عطا فرما۔ بحق محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، صبح سے شام 2-3 مرتبہ پانی سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر بھی چہرے میں زیبائش میں کمی ہوتی ہے تو بیوٹی پارلر بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر حجام کے شاپ بھی چلے جاتے ہیں، اس سے جسم بہت خوبصورت ہوتا ہے، مگر روح والا جسم بغیر مسجد کے، بغیر عزاخانے کے، بغیر قرآن کے، بغیر اخلاص کے، یہ کبھی پاک ہونے والا نہیں ہے۔ خدائے بحق زہرا
عزاخانوں میں، مجالس میں، نماز میں جا کر اپنے روح کو لگے ہوئے داغوں کو صاف کر کے اسے بھی خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرما، ظاہر سے زیادہ باطن کو سجانے کی توفیق عطا فرما، قرآن تبرک کے طور پہ نہیں تلاوت کے طور پہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا یہ جو ہم بعض اوقات عمل کے طور پہ، بعض اوقات نیتوں کے طور پہ، بعض اوقات ذرا سا انگلی کر کے جو فساد برپا کر دیتے ہیں کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے، خدایا اس طریقے کی حرکتوں سے ہر ایک کو نجات عطا فرما، کرنے کی توفیق دے، نہیں کر سکتے تو چپ چاپ رہ کر دعا دینے کی توفیق عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جو محنت کر رہے ہیں انہیں محنت کے ساتھ اپنے رزق حلال کو فضول سے بچانے کی توفیق عطا فرما، اور جنہیں کمانے کی عادت نہیں ہے، مانگ مانگ کے کھانے کی، چاچا سے، ماموں سے، بڑے بھائی سے جھوٹ بول کے کھا کھا کے سست بکرے ہو گئے ہیں، خدایا انہیں توفیق دے رزق حلال کے لیے خود جا کر محنت کر کے، اس لیے کہ امام نے فرمایا جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمیں اپنا کام کر کے خود کی روٹی کھانے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے حقوق سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ طالب علم مدرسے کے جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں انہیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، ان مجالس میں جس نے بھی حصہ لیا ہے انہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، بالخصوص یمن کے اندر امان عطا فرما، سیریا بحال ہے اور عراق تو آباد ہے، خدایا بحق الزہرا اس بہترین ماحول کا فائدہ سب کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما، بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام قرضے جیسی مصیبت سے سب کو نجات عطا فرما، خواہشات پر قابو پا کر فضول و اسراف سے بچتے ہوئے قناعت کے ساتھ ان پیسوں کو صحیح راستے پر عزیز و اقارب و دینی کاموں میں صرف کر کے آخرت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، بحق اہل بیت بزرگ تو نکل چکے، ان کی عمریں ہو گئیں، فقط دعا کر کے تلاوت کر کے نماز کر کے آخرت کے لیے کچھ لے جائیں گے، لیکن جوانوں تمہارے لیے ضروری ہے نسل کو خوبصورت بنانے کے لیے نماز شب کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، صداقت کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ذرا سا موبائل کی حرکتوں سے بھی بچنا ہوگا۔ خدایا ہمیں توفیق دے گناہوں سے پرہیز کرنے کی، خدایا جوانوں کو نسل کے لیے تیار ہونے کی، اچھے بچے اچھے آزادار اس معاشرے کو دے کے جانے کے لیے خود کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرما۔ زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس لائق بنا دے کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ زہرا کی پسلیاں